بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ 1442 ہجری کا 21واں روزہ ہے رمضان المبارک کا، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ انسان اپنے اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں اعمال کے لحاظ سے۔ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ اس تقسیم کو آپ ایک واقعہ سے سمجھ لیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیر بلائے اور اس نے ان تینوں وزیروں کو ایک حکم دیا۔ ہر ایک وزیر کو ایک ایک تھیلی دی اور کہا کہ جاؤ کسی باغ میں، ہر شخص الگ الگ کسی باغ میں جائے اور بہترین سے بہترین، عمدہ سے عمدہ، ذائقہ دار پھل جتنے بھی ملیں اس تھیلی کے اندر جمع کر دیں۔ ہر ایک شخص الگ الگ ہوگا اور ہر ایک شخص خود اپنی تھیلی بھرے گا، کسی اور سے نہیں بھروائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے میں وزیر ہوں، اور وزیر بھی تو اپنے آپ کو بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا، تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے کہ تم میری تھیلی بھر دو۔ تینوں وزیروں کا اس نے امتحان لینا تھا۔ اس حکمت کے تحت اس نے ان کو وہ تھیلیاں دی اور یہ حکم دیا کہ جاؤ باغ میں سے عمدہ، میٹھا سے میٹھا، اچھے سے اچھا پھل جو بھی ملے وہ اپنی اپنی تھیلی میں ڈال کے جمع کر کے لانا۔ اب تینوں گئے، الگ الگ باغوں میں گئے۔ ایک نے سوچا بادشاہ نے اچھے پھل مانگے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اس کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اس نے خوب محنت کی، باغ میں گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ جہاں اس کو اچھا پھل ملا، پکا، میٹھا، خوشبودار، وہ اپنی تھیلی میں ڈال لیتا، خوب چھانٹی کرتا اور چھان پھٹک کے بعد اپنی تھیلی کو پھلوں سے بھرتا، یہاں تک کہ وہ تھیلی بھر گئی۔ دوسرا وزیر، اس نے سوچا بادشاہ سلامت تو بادشاہ آدمی ہے، ان کو پھلوں کی کیا کمی ہے اور پھلوں کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں اتنی محنت کروں۔ اس نے باغ میں سے ہر طرح کے پھل اپنے تھیلی میں ڈالنے شروع کیے۔ ان میں کچھ اچھے پھل بھی آئے، کچھ گلے سڑے پھل بھی آ گئے۔ اس نے محنت زیادہ مناسب نہیں سمجھی کہ خواہ اپنے آپ کو تھکاؤں گا، اب بادشاہ کو کیا ضرورت ہے، بادشاہ تو دیکھے گا بھی نہیں میری اس تھیلی کی طرف۔ تو اس نے باغ میں بس سستی کی اور جو بھی پھل سامنے آئے یہ نہیں دیکھا کہ کچا ہے، پکا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، خوشبودار ہے، نہیں ہے، وہ پھل جمع کرتا گیا کہ بادشاہ کو تھیلی سے غرض ہے، تھیلی بھر کے دے دوں گا۔ اس نے تھیلی اس طرح بھر لی۔ وہ جو تیسرا وزیر تھا اس نے بھی یہی سوچا کہ یار بادشاہ کو کیا ضرورت ہے پھلوں کی، خواہ مخواہ اس بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ کی کچن میں وہاں پھلوں کی اور کھانے پینے کی کوئی کمی ہے جو ہمیں اس کام پہ لگا دیا کہ چلو پھل اکٹھے کرو۔ اس نے کہا بادشاہ تو ویسے بھی دیکھے گا نہیں، میں کیا
جاؤں گا اور درختوں پر چڑھوں گا اور پھل توڑوں گا، وہیں اس نے جو پتے پڑے ہوئے تھے خشک، جو کچرا پڑا ہوا تھا، تنکے پڑے ہوئے تھے، خس و خاشاک، وہ لے لے کے اس تھیلی کو بھرنا شروع کیا۔ پوری تھیلی اس نے کچرے سے بھر دی۔ اب جب بھر دی تو وہ بھی آیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا بادشاہ کے سامنے کہ جی ہم نے تھیلیاں بھر دی ہیں۔ بادشاہ نے پولیس کو حکم دیا کہ اب ایسا کرو کہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کمرے میں بند کر دو 3 مہینے کے لیے، اپنی اپنی تھیلیوں کے ساتھ۔ جو تھیلیاں یہ بھر کر لائے ہیں وہ سارے تھیلے ان میں ہر ایک کو اپنا تھیلا دے دو، اور اس کے ساتھ یہ 3 مہینے الگ کمرے میں گزارے، اور خبردار جس نے ان کو کچھ کھانے کو دیا کچھ نہیں دینا۔ پابندی لگا دی، ان کی گویا اقتصادی ناکہ بندی کر دی، اور وہاں پہرے دار کھڑے کر دیے کہ بھائی نگرانی کرنا کہ کوئی چوری چھپے ان کو کھانا لا کے یا کوئی اور چیز کھانے کی لا کے پیش نہ کر دے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا ان تینوں کا۔ وہ جو پہلا تھا اس کے پاس جتنے پھل تھے تھیلے کے اندر وہ سارے تر و تازہ، پکے ہوئے، میٹھے، خوشبودار، اس نے تو وہ 3 مہینے بڑے مزوں میں گزار دیے، کوئی ضرورت نہ پڑی۔ وہ جو دوسرا تھا اس نے بھی 3 مہینے گزار دیے، لیکن تکلیف کے ساتھ۔ کبھی اچھا کھانے کو ملا، کبھی پھیکا کھانے کو ملا، کبھی میٹھا کھانے کو ملا، کبھی تازہ کھانے کو ملا، کبھی گلا اور سڑا ہوا کھانے کو ملا۔ جو اس نے جمع کیا تھا اسی سے وہ کام چلاتا رہا۔ اور جو تیسرا تھا تو ظاہر ہے وہ پتے، خشک پتے تو نہیں کھا سکتا تھا، لکڑیاں تو نہیں کھا سکتا تھا، تنکے تو نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کے پاس، بیچارے کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، نہ گلا سڑا ہوا نہ تر و تازہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارہ چند دن کے اندر ہی مر گیا۔ یہی حال ہے اے انسان تیرا۔ دنیا میں جب انسان آتے ہیں تو اعلیٰ درجہ کے انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اس باغ سے، دنیا ایک باغ ہے، اس سے اپنے لیے اچھے اچھے اعمال کے پھل چن لیے، محنت کی، نیکیاں کمائی، اچھے اچھے اعمال چن لیے۔ اور بعض انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے اچھے کام بھی کیے، گناہ بھی کیے، گلے سڑے پھل بھی اپنے تھیلے میں جمع کر دیے، نیکیاں بھی جمع کر دی۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو کچھ بھی نہ کر سکے، نہ انہوں نے پکے اور اچھے اور میٹھے پھل جمع کیے، نیک اعمال کیے، نہ انہوں نے گلے سڑے اعمال کیے، سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تھیلا ان کا خالی ہے اعمال سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان تینوں انسانوں کو بند کر دو اپنی اپنی قبر میں۔ اب جس کے پاس اچھے اعمال ہوں گے تو وہ قبر میں مزے کرے گا، اس وزیر کی طرح جس نے محنت کر کے اچھے پھل جمع کر لیے تھے۔ جس کے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوں گے، کچھ کچے کچھ پکے، کچھ اچھے کچھ کچے، وہ بھی کچھ نہ کچھ گزارا کر لے گا، لیکن تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوگی اس کو۔ اور جو مجھ جیسا بالکل ہی نکما ہوگا، جس نے کچھ بھی جمع نہیں کیا ہوگا، اس بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ یہی انسان کا حال ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اس باغ سے اپنے لیے پھل چننے کا حکم دیا ہے کہ نیک اعمال صالحہ، نیک اعمال کے پھل چن لو، وقت ہے۔ اور اس کے بعد جب قبر کی قید میں اور تنہائی میں جاؤ گے تو ہر ایک الگ الگ اپنی قبر میں ہوگا، اور پھر وہاں جس کے پاس توشہ ہوگا وہی اپنا وقت گزار سکے گا، جس کے پاس توشہ نہیں ہوگا، پھل نہیں ہوں گے، جس کی تھیلی خالی ہوگی، اس کا وقت بڑی تکلیف کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے توشہ کی تیاری، توشہ ساتھ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔